دیتا رہے گا کہ دین میں سختی نہیں ہے، دین میں ہر اس چیز پر سختی ہے جو ہمارے اسلام نے ہم پر عائد کر دی ہے، اور وہ سختی یہ ہے کہ ہمیں اپنے نفس کو آمادہ کرنا ہے۔ تیرا دل نہیں بھی چاہ رہا تو پردہ کرے گی، تیرا دل نہیں بھی چاہ رہا تو نماز پڑھے گی، تیرا دل نہیں بھی چاہ رہا تو قرآن پڑھے گی، کیونکہ تیری ذات تیری ذاتی ملکیت نہیں ہے، تو کسی کی نوکر ہے، کوئی تیرا خالق ہے، تو مخلوق ہے، تجھے اس کی مان کر چلنا ہے۔ تو مخلوق ہے، تو خالق نہیں ہے کہ بھائی میرا دل نہیں کر رہا نماز کا، یار کیا آپ ہر وقت پیچھے پڑی رہتی ہیں، ایسے ہی کہہ رہے ہیں نا ہماری یوتھ آج کل، یار کیا آپ پیچھے پڑی رہتی ہیں، دین میں اتنی سختی نہیں ہے، نمازوں کی اتنی سختی نہیں، قرآن کی ترتیب کی اتنی سختی نہیں ہے سختی، یہ شیطان نے آپ کو سارا کچھ سکھا دیا ہے۔ قرآن کی پابندی ہے دین میں، نماز کی پابندی ہے دین میں، ورنہ آپ دائرہ اسلام میں کس ملکیت سے رہ رہے ہیں، کس ملکیت سے آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اور ملکیت میں ڈال کے بیٹھے ہوئے کہ میں مسلمان ہوں۔ مسلمان کیا اصل نام تو نماز کے ساتھ جڑتا ہے جی، مسلمان اور کافر میں فرق ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا نماز سے ہے، کہ دونوں میں فرق ہی نماز سے ہے بس۔ اور یہ جو لڑکیاں بھی کہتی ہیں باجی ہمیں فلانے نے چھیڑا، فلانا لڑکا ٹھیک نہیں ہے، فلانا لڑکا ٹھیک نہیں ہے، اصل میں آپ خود ٹھیک نہیں ہیں، آپ خود ٹھیک نہیں ہیں، جو آدھی آدھی ٹانگیں ٹراؤزر سے باہر، آج اب جو یہ فتنہ چل گیا ہے ٹائٹس کا، آدھی آدھی ٹانگیں تو آپ مردوں کو خود دکھا رہی ہیں، چاک آپ کے اتنے اوپر ہے، قمیض سے آدھا پیٹ تو آپ کا باہر نظر آ رہا ہے، سلیوز آپ نے اتنی پہنی ہے، نہیں کوارٹر سے زیادہ میں پہن نہیں سکتی، مجھے الرجی ہوتی ہے۔ آپ پہلے یہ تو دیکھیں کہ آپ باہر جاتے ہوئے کیا اپنا سٹیٹس لے کر گئی تھیں، آپ نے خود اپنی کتنی عزت کی جو کوئی دوسرا آپ کی عزت کرے گا، آپ سامنے کسی کے پیش کر رہی ہیں اپنے آپ کو، اور آپ کوشش کر رہی ہیں وہ آپ کو نوچے بھی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے ہمیں پروٹیکشن دی ہے، بار بار میں آپ سے کہوں گی، میں بہت زیادہ مجھے غصہ چڑھتا ہے ان ماؤں پہ کہ باجی اس محلے کے لڑکے نہیں ٹھیک، باجی اس محلے کے لڑکے نہیں ٹھیک، محلہ کوئی بھی ہو، ہم بھی جوانیاں گزار کر آئے ہوئے، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس محلے میں کوئی بیٹی بھی رہتی ہے، نہ شادیوں پہ جانے کی اجازت تھی، نہ کسی مرنے پرنے خوشی غم کہیں اجازت نہیں تھی ہمیں جانے کی، تو سوچیں پھر کس طرح بیٹیوں کو پالا جاتا ہے، کیوں ہم اتنے غافل ہو کے بیٹھے ہوئے، کیوں ہم کہہ رہے ہیں، میری یہ باتیں بہت بری لگیں گی نوجوان نسل لڑکیوں کو، لیکن حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ آج بچیاں ماؤں کی نہیں سن رہی تو ان کو یوز کیا جا رہا ہے، ان کو یوز کیا جا رہا ہے۔ یہ جو کال سینٹر میں لڑکیاں جا رہی ہیں، وہ آپ کے بھائی بیٹھے ہوئے سارے، وہ آپ کے چاچے ماموں بیٹھے ہوئے سارے، وہ آپ کو کیوں کہہ رہے ہیں، جب آپ نے بات ہی کال پر کرنی ہے، ویڈیو کال پر تو نہیں کرنی، وہ آپ کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ ٹی شرٹ از اے مسٹ، ٹائٹس از اے مسٹ، جینز از اے مسٹ، کہ آپ یہ لباس پہنے بغیر یہاں نہیں آئیں گی، کہ جو وہاں آفیسر بیٹھا ہوا ہے جب اسی کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی تو وہ کال سینٹر کیوں سجا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ اگلوں کو کیا ٹھنڈا کرے گا، اور رات کو آپ کے کال سینٹر نوجوان بچیوں سے سجائے میں، اللہ اکبر، کہاں چلی گئی ہے ہماری غیرت، کہاں مر گئے ہیں ہم، شادیوں پہ ہم نے نہیں چھوڑا، غیر مرد کے سامنے ہم کھڑا کر رہے ہیں، جس سالی رستہ روکے گی پیسے ملیں گے تو جائے گا، سالی اپنا پورا وجود اپنے بہنوئی کے ساتھ ٹکرا رہی ہے، پورے لڑائی جھگڑے جوتے لینے میں اور یہ رستے روکنے میں، اور اللہ جانے کتنی رسمیں جوان دیور کو گودوں میں بٹھانے میں کہ یہ تو گھٹنا پکڑے گا پیسے ملیں گے، اللہ اکبر کبیرہ، کدھر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، بہت آگے نکل جائیں گے تو پچھتائیں گے پھر۔ میں نے ایسی بھی لڑکی دیکھی ہے، جس لڑکی کو، وہ ہمارے درس پر آتی تھی، وہ سگی بہنوں کو دیہات سے لے کر آئی، وہ لڑکی دیہات سے، اسلام آباد جیسے شہر میں لے کر آئی، وہ دیہاتوں سے لے کر آئی، بالکل جاہل بہنیں جن کو کپڑے پہننے کا بھی ڈھنگ نہیں تھا، اور کالی سیاہ بہنیں،
بھائی میری امی نہیں ہے تو بہنوں کو میں پالوں گی، بھائی میری امی نہیں ہے تو بہنوں کو میں پالوں گی، سمجھاتے رہے کہ اللہ کے حکم کو نہ توڑے۔ آپ پالنا چاہتی ہیں آپ بہنوں کو پردہ کرائیں، آپ پالنا چاہتی ہیں بہنوں کو الگ گھر لے کے دیں، بھائی کو الگ گھر لے کے دیں، باپ کو لے کے دیں۔ نہیں باجی میری بہنیں میں چھوڑ دوں، لے آئی بہنوں کو۔ اس عورت کو فالج کا اٹیک ایک دن رات کو اچانک ہوا، صحیح بالکل درد سن کے گئی، ہم ان کے گھر گئے پوچھنے کے لیے تو وہ اتنا زارو قطار اس کے آنسو نکل رہے تھے، حالانکہ وہ سٹک تھی، فالج ہوا ہوا تھا۔ ان کا چھوٹا بیٹا ساتھ بیٹھا ہوا تھا، 6 سال کا میرے خیال سے یا 7 سال کا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا تھا، کیونکہ بات تو تھوڑی تھوڑی مجھے انہوں نے بتائی ہوئی تھی کہ میں نے اپنے شوہر اور اپنی بہن کو کتنی دفعہ رات کے اندھیرے میں دوسرے کمروں میں پکڑا ہے۔ جب اللہ کے حکم ٹوٹیں گے تو یہ سب تو ہوگا نا جی، یہ تو نارمل ہے، پھر واویلا کیسا، پھر چیخ و پکار کیسی، پھر کیوں اللہ کو ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ میں ہی ملی تھی، میں نے تو نیکی کی تھی۔ اللہ نے نیکی کی بھی باؤنڈریز بتائی ہیں ہمیں۔ اپنی خواہش کو نیکی کا نام نہ دیجئے کہ میری خواہش تھی تو میں نے نیکی کر لی، میرا دل چاہ رہا تھا اس کو اپنے گھر لانے کو تو میں نے نہیں، اپنی خواہشوں کو نیکیوں کا نام نہ دیجئے۔ نیکیوں کے لیے بھی اللہ نے کچھ باؤنڈریز بتائی ہیں ہمیں۔ اس بچے سے میں نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا تھا رات کو جس ٹائم پہ امی کو یہ ہوا، تو وہ بچہ کہنے لگا بہت چیخ رہی تھی امی رات کو، چیختے 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 امی کی یہ حالت ہو گئی کہ امی سٹک ہو گئی۔ 2 دن وہ عورت اسی طرح سٹک رہی، اس کی نسیں دماغ کی بند ہو چکی تھی، اس کو فالج ہو چکا تھا۔ اور اس بچے نے مجھے بتایا، میں نے کہا ہوا کیا تھا، کیا بات ہوئی تھی، تو کہہ رہا تھا میری خالہ آنی اور میرے بابا جو ہیں وہ دوسرے کمرے میں ایک بستر پر تھے، جس کو دیکھ کر ہماری امی کی یہ حالت ہو گئی۔ ارے آپ نے اللہ کے حکموں کو توڑ دینا صرف دنیا کے عذاب ہی سمجھے میں؟ اللہ اکبر کبیرہ ہیں۔ ابھی تک ان کا مسئلہ بنا ہوا ہے، سمجھیں 5 سال اس بات کو ہو چکے ہیں، ابھی تک اس لڑکی کو، اس سالی کو، اب اس جو بہنوئی ہے اس نے الگ گھر لے دیا ہے، وہ الگ سے اس سے ملنے آتا ہے، الگ سے اس سے بات چیت ہوتی ہے، بیوی اب برداشت کر رہی ہے۔ یہ جو کزنوں کے ساتھ نچاتی ہیں نا لڑکیاں اپنے شوہروں کو یا شوہر بیویوں کو، پھر بعد میں یہی واقعات سامنے آتے ہیں، کیونکہ 2 غیر محرم، تیسرا شیطان، یاد رکھیے گا۔ اور پردہ آپ کے لیے کمپلسری ہے، یہ آپشنل نہیں ہے، آپ نے پردہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اور جو بالکل باغی ہو چکے ہیں وہ نہ کریں تو آخرت کا عذاب ان کے لیے تیار ہے، آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ کا واسطہ عورتوں سے میری گزارش ہے اپنے آپ کو کور کر کے جائیں۔ ارے آپ کو شرم حیا ہی ہماری مر گئی کہ ہم نے عبائے کے دوپٹے اتنے چھوٹے کر دیے، اور ہمیں پھر بھی حیا نہ آئی۔ میں حیران ہوتی ہوں جب میں گزرتی ہوں کہیں سے، اول تو میں باہر ہی نہیں جاتی کہ آ کے غم ہی لگنا ہے، کبھی گزر جائیں تو دیکھتے ہیں کہ ان اپنی یعنی اتنی نمائش اپنے جسم کی، اتنی نمائش اپنے جسم کی کہ آپ عبائے کے اوپر بھی انہوں نے آپ کو بیلٹ لگا کے دیا ہوا ہے کہ پیٹ اور ہپس کے درمیان آپ بیلٹ باندھیے تاکہ پیچھے والے کو بھی پتہ چلے آپ کے جسم کا کیا اینگل ہے، اور آگے والے کو بھی پتہ چلے آپ کے جسم کا اینگل کیا ہے۔ یہ میں بڑی سخت بات کر رہی ہوں، کیا ہو نہیں رہا یہ؟ کیا یہ ہمارے معاشرے میں ہو نہیں رہا جو ہم بتا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جوان بچیاں اس طرح کے عبائے پہن کر غیر مردوں کے سامنے جب جائیں گی تو وہ بہن بنا کر تو نہیں بٹھائے گا نا، وہ بہن بنا کر تو نہیں بٹھائے گا۔ ایک عبایا لینے کے لیے یا ایک آپ کلو سبزی لینے کے لیے سج دھج کے باہر جائیں گی تو وہ سبزی جس اولاد کے پیٹ میں جائے گی، کیا بنے گا اس اولاد کا؟ کیا بنے گا اس اولاد کا؟ اللہ کا واسطہ اپنے آپ کو ان حرکتوں سے بچائیے، ورنہ دین بھی نہیں رہے گا اور دنیا تو ہماری ہے ہی نہیں پھر۔ ارے کون عزت کرے گا آپ کی؟ آپ دیکھ لیں، ابھی بھی آپ اندازہ لگا لیجئے، جس شادی پہ آپ جاتے ہیں، کھلے بالوں والی لڑکیاں، چھوٹے کپڑے پہننے والی، دانت نکالنے والی، ہنس 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 کے مردوں کو اپنی کھیکھی کھاکھا سنانے والی،
آپ کا دل چاہے گا میں ایسی لڑکی کو اپنی بہو بناؤں؟ جب آپ کا اپنا دل نہیں چاہ رہا کہ ایسی تیز تراز لڑکی کو میں اپنی بہو بناؤں، تو سوچیں آپ کا مقام کیا ہے جو لڑکی بے پردہ کھڑی ہوئی ہے، جو سمجھ رہی ہے میں بڑی فیشنیبل، بڑی خوبصورت لگ رہی ہوں. اور ایک پردے میں جب لڑکی وقار کے ساتھ آتی ہے، اپنے عزت اور جلال کی، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہوئی آتی ہے. میں تو اسلام آباد میں رہ کر آئی ہوں بے حیائیوں کے اڈے میں، سمجھیں، بے حیائیوں کے وہاں رہائش ہماری وہیں ہے. ابھی تو ہم یہاں ٹمپریری آئے ہوئے ہیں، تو اس طرح کا وہاں ماحول میں دیکھ کر آئی ہوں، میں آپ لوگوں کو بیان نہیں کر سکتی ہوں. وہ تو اللہ نے ہمارا ماحول ایسا جہاں ہم گئے کہ بنا دیا کہ ہمارا تعلق دین والا، اور دین سے ہی ساری جڑتی گئی ماشاءاللہ. لیکن جب ہم کسی علاقے میں درس دینے جاتے تھے تو جوان بچیاں کالج اسکول کے نام پر کہاں سے کہاں پہنچ جاتی تھی، ان 3 گھنٹوں میں ہم بتا نہیں سکتے. اللہ اکبر. تو اس لیے اپنی بچیوں کی حفاظت کیجئے، ان کی عزتوں کی حفاظت کیجئے. دنیا کے ڈریسز میں نے دیکھے ہیں، یقین کریں جو عزت اور جو پروٹیکشن اور جو ایک تسلی اور ایک جو ہوتا ہے نا اپنے اندر عزت والا وقار، وہ آپ کو جو پردے سے جو چیز ملتی ہے نا، وہ آپ کو دنیا کے کسی مہنگے سے مہنگے ڈریس میں نہیں ملے گی، مہنگے سے مہنگے ڈریس میں نہیں ملے گی. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کو کتنے دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں سنتوں کے علم کا خاندان، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بچیوں کے بول سنیں آپ، اللہ کا کروڑ دفعہ شکر کہ اللہ نے ان کو ایسی فیملیز دیں، اللہ نے ایسا ہماری بچیاں ایسی ہیں. اب میری بھابھی ہے کہ ان کی بیٹی ماشاءاللہ ماشاءاللہ عالمہ بن رہی ہے، اللہ اس کو عزتوں کے ساتھ، عافیتوں کے ساتھ اور نظر بد سے بچاتے ہوئے عالمہ بنائے. میرے بعد وہ دوسری ہوگی اس خاندان میں، سمجھے، میں پہلی ہوں اور وہ دوسری ہوگی، کیونکہ ہمارے خاندان میں کوئی لڑکی ہی نہیں تھی. یہ چیز کہ ہم جو اوپر سے نقاب بھی کلرفل اور اسکارف بھی کلرفل، یعنی جو ڈریس پہنا اس کے صحیح ساتھ میچ کر کے، اور ڈریس ہم نے پہنا ہوا ہے 2 لاکھ کا، تو اس کو میں کیوں چھپاؤں؟ اس کو میں کیوں چھپاؤں؟ میں اپنے 2 لاکھ کے ڈریس کو کیوں چھپاؤں جب میں نے پردہ کر لیا ہے؟ تو یہ جسم بھی آپ کا ہے جس کو آپ آگ کے لیے نمائش کر رہی ہیں، جہنم کی آگ میں جلے گا جس کی نمائش فٹنگ والے لباس پہن کر، اور پھر فوٹو سیشن بھی ہو رہا ہے. حیرت کی بات ہے، حیرت کی بات کیا ہے کہ فوٹو سیشن بھی ہو رہا ہے، پردہ بھی کیا ہوا ہے اور فوٹو سیشن بھی مکمل ہو رہا ہے. سب سے زیادہ عذاب تصویر والے کو ملے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.